بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 اکتوبر ہے 2025 کی، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا ماشاءاللہ منظر ہے صبح صبح کے ٹائم کا، فجر کی نماز کے بعد کا۔ ماشاءاللہ ایک دم بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ پورا حرم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور حسین لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اپنا کرم فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی تمام نیک خواہشاتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ اللہ پاک، جو مسلمان تیرے پیارے گھر میں آنا چاہتے ہیں مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں تیرے گھر میں کھڑے ہو کر، یا اللہ پاک اس سب کو اتنی دولت ضرور عطا کر، اتنی دولت ضرور دے کہ وہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ یا اللہ پاک تمام مشکل آسان فرما، یا اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلیں آسان فرما، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرما۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں۔ بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی ویڈیو ہوتی ہے ماشاءاللہ حرم شریف بیت اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو اس وقت آپ یہ سامنے دیکھیں، پولیس والا جہاں پر کھڑا ہو کر دعا کر رہا ہے، یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر جو بھی آپ دعا مانگیں گے، جو بھی آپ دعا مانگیں گے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کو رکن معتظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا رکن معتظم کا، یہ وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ آئیے سب مل کر ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام۔ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں بہت خواہش ہے بار بار تیرے گھر کی زیارت کرنے کی، تیرے حبیب کے گھر کی زیارت کرنے کی۔ یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب ارحمہ کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہ کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام، ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ یا اللہ پاک ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے۔ اور یہ اس وقت جتنے بھی حاجی آ رہے ہیں، یہ سب کے سب یہ ماشاءاللہ بسم اللہ روڈ، ابراہیم خلیل روڈ، کبوتر چونک سے یہ ماشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اور یہ بالکل سامنے جو دروازہ جو آپ مینار دیکھ رہے ہیں، یہ باب ملک فہد کا دروازہ ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ 6 نمبر WC کے ساتھ ہی یہ والا رستہ ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں کافی تعداد کے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ حرم شریف کے اندر ماشاءاللہ حاجی جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ صبح صبح فجر کا ٹائم ہے ماشاءاللہ۔
ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد اذان فجر کا ٹائم ہے. ٹائم بالکل قریب رہ چکا ہوا ہے. 5 منٹ اس وقت رہ چکے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ منظر دیکھیں کتنا رش بنا ہوا ہے. اندر ہی جائیں گے. یہاں سے نہیں خوشبو ہوتا ہے. خدت لينا غرفه اسال استاذ. طب يا استاذ برد عليه عشان بقى برضه جو یہاں سے بسم اللہ روڈ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے وہ 79 دروازے سے اس جگہ سے گزر کر سیدھا مطاف میں جا رہے ہیں. اور جنہوں نے نماز پڑھنی ہے اور یہ 74 جو دروازہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر عام کپڑوں میں آپ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ دیکھیں کافی تعداد کے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ مطاف میں اس وقت ماشاءاللہ حاجی جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. صبح کا ٹائم نماز فجر کا ٹائم ہے اور ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد اذان فجر ہونے والی ہے. آپ ضرور سنیے گا. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دل کو ضرور سکون عطا فرمائے گا. اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور پیارا سا ماشاءاللہ منظر بنا ہوا ہے. کافی تعداد کے ساتھ رش ہے اور ٹائم اذان کا بالکل قریب ہو چکا ہوا ہے. اور یہ جو سب سے پہلے آپ یہ والا مینار دیکھ رہے ہیں یہ باب ملک عبدالعزیز کا ہے اور یہ ملک فہد ہے اور یہ باب العمرہ ہے. أشهد أن لا إله إلا الله
یہ منظر دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنا سکون، کتنی دعائیں دل میں، کتنا یقین اپنے پیارے اللہ پر، سبحان اللہ۔ اور یہ سامنے 74 دروازہ، اور یہ ماشاءاللہ ابھی رستے میں یہ حاجی نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ آگے کی طرف 74 دروازے سے اوپر والی منزل کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ لمحہ بہت ہی خاص، بہت ہی پیارا ہوتا ہے یہ والا۔ أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. دیکھ رہے ہیں یہ مس اللہ روڈ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف یہ والا دروازہ جاتا ہے، یہ 6 نمبر WC ہے، اور یہ بالکل سامنے 79 دروازے کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ نماز فجر اس وقت ہو چکی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ کافی رش تھا، کافی زیادہ رش تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ رش بڑھتا جا رہا ہے اس وجہ سے۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ احرام پہنے ہوئے حاجی نماز پڑھ کر اس وقت اپنے روم کی طرف، اپنے ہوٹل کی طرف ماشاءاللہ جا رہے ہیں۔ یہ بالکل 79 دروازے کے سامنے میں اس وقت موجود ہوں، آپ کو یہ منظر دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ نماز فجر کے بعد کا۔ یہ نماز فجر کے بعد کا یہ خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے ماشاءاللہ۔ یہ سامنے جو جا رہے ہیں یہ حاجی اندر کی طرف جا رہے ہیں نماز فجر کے بعد، اور اس طرف سے حاجی باہر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو اس وقت نماز فجر ادا کر کے، عمرہ ادا کر کے اس وقت باہر کی طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
یا اللہ دل بوجھل ہے اور روح پریشان ہے میری، یا اللہ بے قرار بہت بے قرار ہوں، منتظر ہوں تیری ایک کن کی مولا، میں دکھی ہوں اس بار بہت، تیری رحمتوں کے بھروسے کیا میں تجھ سے کچھ مانگ لوں، بے شک میں خطا کار بہت ہوں، یا اللہ میری تباہیوں میں میرا ہی ہاتھ ہے، شکوہ نہیں تیرے فیصلوں پر، اگر کوئی سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور کیا ہوگا، میں کیسے کہوں دوسروں کو منافق، میں خود تجھے مصیبت میں یاد کرتا ہوں، یا اللہ میرے ہر اس سانس پر جس سے میری حیات ہے، یا اللہ میرے ہر اس نوالے پر جو میرا رزق ہے، یا اللہ میرے ہر اس پہناوے پر جو میرا لباس ہے، یا اللہ میری ہر اس آزمائش پر جس سے میری زندگی میں آسانی ہے، یا اللہ میری ہر سانس بھی تیری نعمتوں کا میرے پیارے اللہ شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ پر اتنا یقین رکھو، اتنا یقین رکھو، اتنا یقین رکھو کہ جو تمہیں ملا ہے وہ تمہارے لیے بہتر تھا، لیکن اب جو تمہیں ملے گا وہ خود تمہارے ماضی کے سارے غم مٹا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک بہتر سے لے کر بہترین سے نوازتا ہے، جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے پیارے اللہ کے معجزے شروع ہوتے ہیں، یا اللہ میرے ہر فیصلے پر تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہے وہی میرا ارادہ کر دے، میں تو بھٹکا ہوا ہوں میرے پیارے اللہ مجھے راہ دکھا دے، مجھ کو جو تیری راہ ہے وہ میرا رستہ کر دے، یا اللہ میرا سفر بہت طویل ہے لیکن مجھے میری منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے میرے پیارے اللہ، لیکن میرے اللہ تو بھی تو رحیم ہے، تو بھی تو کریم ہے، تو بھی تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ تیری ہر عطا پر الحمدللہ اور میری ہر خطا پر استغفر اللہ، تیری ہر آزمائش پر صبر اور تیری ہر عطا پر شکر، باقی ساری محبتوں میں زوال ہے، صرف تیری محبت بے مثال ہے، یا اللہ میری اوقات نہیں کہ میں سیدھا تجھ سے جنت مانگ لوں، بس اتنی سی التجا ہے کہ جہنم سے مجھے بچا لے، میں مانتا ہوں میں تیرا گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، لیکن پھر بھی تیری ہی رحمتوں کا طلبگار ہوں، یا اللہ وہ ایمان دے دے جس میں لذت ہو، یا اللہ وہ آنکھ دے دے جس میں حیا ہو، یا اللہ وہ دل دے دے جس میں تیرا ڈر ہو، یا اللہ وہ سینہ دے دے جس میں قرآن ہو، وہ چال دے دے میرے پیارے اللہ جس میں عاجزی ہو، یا اللہ وہ زندگی دے دے جس میں اسلام ہو، یا اللہ وہ قرار دے دے جس میں سکون ہو، اطمینان ہو، یا اللہ اور جنت میں وہ مکان دے دے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، یا اللہ ہم سب کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں میرے پیارے اللہ معاف فرما، یا اللہ پاک تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے، یا اللہ پاک تیرے اس خوبصورت اور حسین گھر کو دیکھ کر ہم سب کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں میرے پیارے اللہ معاف فرما، یا اللہ پاک ہم سب کے روزی رزق میں برکتیں ترقی پیدا فرما، یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرما، یا اللہ پاک ہم سب کی جو زندگی میں مشکلیں ہیں یا اللہ پاک وہ دور فرما، یا اللہ پاک جو ہماری زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانی ہیں یا اللہ پاک وہ دور فرما، یا اللہ پاک ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت عطا فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار عمرے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار عمرے کی سعادت عطا فرما،
یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا، ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے روزی رزق میں برکتیں ترقی پیدا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے روزی رزق میں برکتیں ترقی پیدا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار عمرے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو حج کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کی زندگی میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کی منزل آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں عطا فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کو اولاد دی ہے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ پاک جو بیٹے کی خواہش میں یا اللہ پاک تیرے آگے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان کی خالی جولوں کو بھرتے میرے پیارے اللہ، ان کو نیک و صالح بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں ان کو نیک و صالح بیٹی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ روز دوا کے لیے کمٹ میں کہتے ہیں، یا اللہ پاک ان کی جو بھی دوائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما۔ یا اللہ پاک اور جو بچے بچیوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں ان کے ڈھونڈنے میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک اور جن بچے بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں ان کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دے۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ہیں ان کو قرضوں سے آزادی نصیب عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میرے بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کی کاروبار میں بہت ساری مشکلیں آ رہی ہیں، یا اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ پاک جو میرے بھائی نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ پاک جگہ جگہ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں میرے پیارے اللہ، ان کو اچھی نوکری عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، إنك التقوى وأهل المغفرة۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين آمين۔